اور اسے مسئلہ نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسا پیار ہے جو آب کوثر جیسا مقدس ہے۔ آپ کوئی وہم دل میں نہ رکھیں۔ میں دل میں وہم نہیں رکھوں گا فراح، صالح نے کہا۔ تم اسے کہو کہ مجھے وہ جگہ اور اس جگہ کا راز بتا دے جہاں وہ خزانہ ہے۔ میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ کوئی بھی خطرہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میرے ساتھ اتنے برچی بردار اور تیغزن ہوں گے جو سینکڑوں سانپوں کو ختم کر دیں گے۔ ذرا سوچو فراح، اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے تو ہماری زندگی کس قدر خوبصورت اور شاہانہ ہوگی۔ اس خزانے کے ساتھ میری دلچسپی بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے، فراح نے کہا۔ میں تو پوچھ کر ہی دم لوں گی۔ جب فراح صالح کے کمرے میں سے آنے لگی تو صالح نے اسے روک لیا۔ فراح، صالح نے کہا، وہ پھول جو تم اس رات خیمے میں میرے لیے لائی تھی، کیا وہ یہاں سے نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے، فراح نے جواب دیا۔ آپ کو وہ خوشبو پسند ہے تو میں اس کی پھول کے بجائے وہ خوشبو تھوڑی سی روئی پر لگا کر آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے چوری چھپے کرنی پڑے گی۔ یہ عطر حسن بن صباح کے پاس ہے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ اس پھول کا عطر ہے۔ وہ تو اتفاق سے وہاں مجھے 2-3 پھول نظر پڑ گئے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ اگلی شام صالح نمیری اور حسن بن صباح کھانے کے لیے بیٹھے تو صالح نمیری نے اپنی مونچھوں پر یہی عطر لگا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے فراح موقع دے کر تھوڑی سی روئی پر ایک قطرہ عطر کا لگا کر صالح نمیری کو دے آئی تھی۔ صالح نمیری نے کھانے سے پہلے یہ عطر اپنی مونچھوں پر لگا لیا تھا۔ صالح نمیری نے اپنے مزاج میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ہنسے اور مسکرائے اور اس زندگی سے پورا لطف اٹھائے۔ فراح کو بھی نہ بلا لیں۔ کھانے کے بعد صالح نے حسن سے کہا، وہ بھی آخر ایک امیر شہر کی بھانجی ہے، بلا لینا چاہیے، حسن نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فراح آ گئی۔ میری ایک بات مان لیں، فراح نے حسن بن صباح سے کہا، امیر خلجان بہت پریشان ہے۔ آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا اور نجوم کا بھی حساب کتاب دیکھا، لیکن انہیں آپ نے بتایا کچھ نہیں۔ ہاں حسن، صالح نمیری نے کہا، اس سے بہتر تھا کہ آپ میرا ہاتھ نہ دیکھتے۔ اگر کوئی خطرناک معاملہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ آپ کی خاموشی نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بتا دیں، فراح نے بچوں کے سے انداز سے کہا، اب بتا دیں۔ حسن بن صباح خاموش رہا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر اسی حالت میں رہا۔ صالح اور فراح سراپا سوال بنے اسے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن بن صباح نے سر اٹھایا اور صالح نمیری کی طرف دیکھا۔ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک خزانہ ہے، حسن بن صباح نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن یہ خزانہ ایسا نہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور وہ خزانہ وہاں سے اٹھا لائیں گے۔ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پورے کا پورا خزانہ اٹھا لائیں۔ اس خزانے کا ایک حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ آپ جتنا حصہ مانگیں گے میں دوں گا، صالح نے کہا۔ یہ بات نہیں، حسن بن صباح نے کہا، مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو اس خزانے کی خبر نہیں دے رہا تھا۔ یہ میرے علم کی کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام ایسا ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں تو اس کے تصور سے ہی آپ کانپ اٹھیں گے۔ اگر حصہ لینا ہی ہے تو یہ فراح لے سکتی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نہیں لے سکتا، آپ کا اور کوئی قریبی عزیز لے سکتا ہے۔ بات یہ ہے امیر خلجان، یہ خزانہ اس علم کے ذریعے مجھے نظر آیا ہے۔ میں اسی علم کے ذریعے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو خزانہ مل جائے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ جب تک اس قلعے کا کوئی قائم مقام والی مقرر نہ ہو جائے آپ اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری بات سنو حسن، صالح نے کہا، آپ مجھے کچھ نہ بتائیں۔ آپ کا یہ علم اور عمل جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی پابندی کریں۔ مجھے صرف خزانہ چاہیے، پھر آپ میری ہر بات کی پابندی کریں، حسن بن صباح نے کہا۔ خزانہ لینے آپ جائیں گے، یہ سارا انتظام آپ کا ہوگا۔ خزانہ مل جائے گا تو اس کا 1/4 حصہ اسے ملے گا جو آپ کی جگہ یہاں قائم مقام والی ہوگا۔ والی قلعہ تو میرا ہی کوئی عزیز ہوگا، صالح نمیری نے کہا۔ نہیں، حسن بن صباح نے کہا، میں یہ بھی اپنے علم کی روشنی میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں، قلعے اور اس شہر کے ہر فرد و شہر کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی جائے، لیکن میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے لیے حکم ہے کہ قلعے کا قائم مقام میں مقرر کروں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قائم مقام کون ہوگا۔ میں یہ قلعہ کسی کو بغیر سوچے تو نہیں دے سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہدر کا والی احمد بن غتاش آپ کی جگہ عارضی طور پر خلجان کا بھی والی ہوگا، اور جب آپ واپس آ جائیں گے تو آپ خزانے کا 1/4 حصہ اسے دیں گے۔
اور وہ شہر آپ کے حوالے کر کے شہدر چلا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، صالح نمیری نے بلا سوچے کہا۔ اس کی آپ کو تحریر دینی پڑے گی، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کو خزانے کا راستہ اور خزانے کی جگہ اس وقت بتائی جائے گی جب آپ یہ تحریر دے دیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوگا جس پر آپ کے دستخط اور آپ کی مہر ہوگی۔ احمد بن غتاش کی جگہ میں دستخط کروں گا، اور گواہوں کے طور پر یہاں کی 2 مسجدوں کے امام اور اسی شہر کے قاضی کے دستخط ہوں گے۔ اگر آپ زندہ واپس نہ آ سکے تو خلجان کا امیر شہر احمد بن غتاش ہی ہوگا۔ وہ جسے چاہے گا یہ شہر دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو اس سے کوئی بھی یہ شہر نہیں لے سکے گا۔ کیا موت کا خطرہ یقینی ہے؟ صالح نے پوچھا۔ خطرہ یقینی ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا، لیکن موت یقینی نہیں۔ زندہ واپس آنے کا امکان موجود ہے۔ آپ کے انتظامات جتنے مضبوط ہوں گے، موت کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ صالح نمیری کی ایک طرف ذہنی پختگی کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صباح کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک روشنی کے ذریعے آسمان سے اترا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی شخصی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حسن بن صباح اسے جو کچھ بھی کہے جا رہا تھا وہ اسے تسلیم کر رہا تھا۔ وہ اتنا بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ خزانے کا حصول یقینی نہیں، لیکن لالچ کا یہ حال کہ وہ اتنا بڑا شہر ایک غیر آدمی کو لکھ کر دینے پر آمدہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بلکہ اس سے بہت پہلے سے یوں ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے بہت بڑے بڑے گروہ جو بہت ہی بڑے بڑے قافلوں کو لوٹتے تھے، لوٹ مار کا قیمتی سامان مثلاً ہیرے اور جواہرات کسی ایسی جگہ رکھ دیتے تھے جو دشوار گزار ہوتی تھی اور وہاں تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بادشاہوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنا خزانہ کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیتے تھے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہو گزرے تھے جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو لوٹتے اور بادشاہوں کے خزانے صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ان کے پاس اتنا زیادہ خزانہ اکٹھا ہو جاتا جو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا تو اسے وہ کسی بڑے ہی دشوار گزار علاقے میں اس توقع پر دفن کر جاتے تھے کہ واپس آ کر نکال لے جائیں گے۔ ان زمانوں سے اب تک یہ عقیدے یا روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ کوئی عامل یا جوتشی یا پر اسرار علوم کا کوئی ماہر اس قسم کے خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو کوئی اس قسم کا خزانہ نکالنے کے لیے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے مدفون خزانوں کی حفاظت بڑے زہریلے سانپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے خزانوں کی حفاظت جنات کیا کرتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ فلاں شخص کو مدفون خزانہ ملا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایسے خزانوں کی تلاش میں ہی زندگی گزار دی۔ دولت اور عورت 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان نے اپنے مذہب تک کو خیر بات کر دیا تھا۔ خزانے کا لالچ ایک نشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نشے میں اگر عورت کا نشہ مل جائے تو انسان کی عقل پر سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ صالح نمیری اسی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی اور وہ اس کی محبت میں اس قدر بے چین اور بے تاب تھی کہ راتوں کو چھپ کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے پھر سے جوان کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اسے ایسے خزانے کی خبر دے دی جس سے وہ خلجان جیسے 10 شہر خرید سکتا تھا اور باقی خزانہ اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ وہ صالح نمیری جو اپنے آپ کو اہل سنت اور بڑا پکا مسلمان کہتا تھا، روز مرہ کی نمازیں ہی بھول گیا تھا۔ فرح اور خزانہ اس کے ذہن میں عقیدے کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ یہ تو انسانی فطرت کی کمزوریاں تھیں جنہوں نے صالح نمیری کی عقل پر پردے ڈال دیے تھے، اور وہ ذہنی طور پر اس طرح مفلوج ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا دانا سمجھنے لگا تھا۔ ان مورخوں نے جنہوں نے اس قسم کے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فرح نے صالح نمیری کو رات کی ایک ملاقات میں 3 پھول دیے تھے جنہیں سونگھ کر صالح نے پوچھا تھا کہ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس علاقے کا کوئی پھول ایسا نہیں جو اس نے نہ سونگھا ہو، لیکن اس پھول کی خوشبو سے وہ نا آشنا تھا۔ یہ پھول سونگھنے کے بعد اس نے اپنے مزاج میں اور ذہنی کیفیت میں بڑی ہی خوشگوار تبدیلی محسوس کی تھی، جس کے زیر اثر اس پر خود سپردگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ خلجان میں آ کر جب فرح اس کے کمرے میں گئی تو اس نے فرح سے پوچھا تھا کہ وہ پھول یہاں کہیں ملتا ہے یا نہیں۔ فرح نے اسے بتایا تھا کہ پھول تو نہیں ملے گا، اس کا عطر مل جائے گا۔ اگلی شام فرح نے اس عطر کا ایک خطرہ تھوڑی سی روئی پر لگا کر صالح نمیری کو دے دیا تھا۔ صالح نے یہ عطر اپنی مونچھوں پر لگا لیا۔ اس کے بعد وہ حسن بن صباح سے کھانے پر ملا۔ حسن بن صباح نے جب خزانے کی بات شروع کی تو وہ کچھ بھی کہتا رہا۔ صالح بلا سوچے سمجھے قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنا شہر بھی احمد بن غتاش کے نام لکھ دینے پر آمدگی کا اظہار کر دیا۔
یہ خزانے کا لالچ اور فراح کی محبت کا خمار نہیں تھا، بلکہ یہ اس عطر کے اثرات تھے جو اس نے اپنی مونچھوں کو لگایا تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ فراح اس کے پاس جو 3 پھول لے گئی تھی ان پر بھی یہی عطر ملا ہوا تھا۔ اس عطر کے اثرات دماغ پر اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان حقیقت سے لا تعلق ہو جاتا اور جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ڈالا جاتا اسے وہ حقیقت سمجھتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کا دماغ اس شخص کے قبضے میں آ جاتا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح کی ابلیسی قوتیں اپنے کرشمے دکھاتی تھیں، لیکن اس نے سحر کاری کے علاوہ ایسی جڑی بوٹیاں اور پھول وغیرہ دریافت کر لیے تھے جن کی دھونی یا خوشبو انسانی ذہن کو حقیقت سے ہٹا کر بڑے حسین تصورات میں لے جاتی تھی۔ یہی اس شخص کی قوت تھی جس نے اپنے دور کے لاکھوں انسانوں کو دنیا میں جنت دکھا دی تھی۔ صالح نمیری بےتاب تھا کہ اسے خزانے کا راستہ بتایا جائے، وہ تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ حسن بن صباح نے قلم دوات منگوا کر نقشہ بنانا شروع کر دیا، ساتھ وہ صالح نمیری کو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے پر کیا کیا دشواریاں پیش آئیں گی اور فلاں جگہ کیا خطرہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ علاقے دیکھ کر حیران نہ رہ جائیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے اور یہ وہ زمین نہیں جس پر انسان آباد ہے۔ مثلا ایک جگہ ایک ایسا جنگل آئے گا جو آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا، آپ وہیں رک جانا چاہیں گے۔ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ایسا نظر آئے گا جہاں آپ کو ہلکا ہلکا کیچڑ نظر آئے گا۔ آپ گھوڑوں پر سوار اس کیچڑ میں سے گزریں گے تو آپ کے گھوڑے دھس جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس دلدل سے نہیں نکال سکے گی۔ آپ گھوڑوں سمیت اس دلدل میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے۔ میں ایسی جگہوں پر نظر رکھوں گا، صالح نے کہا۔ ایسی جگہ دیکھ کر پہلے وہاں پتھر پھینکوں گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دلدل ہے۔ پھر آپ کو ایسی ریت ملے گی جو آپ کو دلدل کی طرح اپنے اندر غائب کر دے گی، حسن بن صباح نے کہا۔ راستے میں ایسا صحرا آئے گا جہاں سے کوئی بھی انسان نہیں گزرا، وہاں صحرائی جانور اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اپنے ساتھ پانی کا بے شمار ذخیرہ لے جانا پڑے گا۔ جس علاقے میں یہ خزانہ ہے وہاں ایسی چٹانیں کھڑی ہوں گی جیسے دیواریں کھڑی ہوں، ان پر سے گھوڑوں کے پاؤں پھسلیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ گھوڑے پیچھے چھوڑ کر پیدل چلے جائیں۔ بعض چٹانوں پر آپ یوں چلیں گے جیسے دیوار پر چل رہے ہوں، وہاں پاؤں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ میں اپنے ساتھ 60 جانباز اور عقل والے آدمی لے جاؤں گا، صالح نمیری نے کہا۔ آپ مجھے جگہ اچھی طرح سمجھا دیں۔ حسن بن صباح نے اسے وہ جگہ بڑی اچھی طرح سمجھا دی۔ آپ کے ساتھ ایک اونٹنی ہونی چاہیے، حسن بن صباح نے کہا، اور اونٹنی دودھ دینے والی ہونی چاہیے۔ جب آپ خزانے والی جگہ پہنچ جائیں تو اونٹنی کا دودھ نکال کر ایک پیالے میں ڈال دیں اور پیالہ خزانے کی اصل جگہ سے کچھ دور رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں جتنے بھی سانپ ہوں گے وہ دودھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ سانپ دودھ کا عاشق ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں آپ خزانہ نکال لیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس غار کے اندر کیا چیز ہوگی جو اس خزانے کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوگی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعلیں ہونی چاہیے۔ وہ چیز آگ سے ڈر کر بھاگ جائے گی۔ اگر وہاں بچھو ہوئے تو انہیں جلتی ہوئی مشعلوں سے جلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو وہ آپ اپنی عقل اور ہمت سے سنبھال سکتے ہیں۔ میں خدا کی مدد مانگوں گا، صالح نے کہا۔ میں صبح سے ہی جانے کی تیاری شروع کر دوں گا۔ ایک ضروری بات رہ گئی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کو اس جگہ سے آدھی رات کے وقت اس طرح روانہ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ شہر کے چوکیدار تو دیکھ لیں گے، صالح نے کہا۔ انہیں کیا کہا جائے؟ اگر کوئی دیکھ لے تو اسے اصل بات نہ بتائیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ امیر شہر ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھے تو خاموش رہیں۔ صالح نمیری نے اسی رات ان آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس سامان کی فہرست تیار کر لی جو اس کے لیے ضروری تھا، جو اس نے ساتھ لے جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد اس نے ان تمام آدمیوں کو، جن کی تعداد 10-11 تھی، اپنے ہاں بلا لیا اور انہیں صرف یہ بتایا کہ ایک سفر پر جانا ہے جو اگر بخیر و خوبی طے ہو گیا تو سب کو سونے اور جواہرات کی شکل میں انعام ملے گا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ یہ ذکر نہ ہو کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے ان آدمیوں کو بہت سی ہدایات دیں اور کہا کہ وہ آدھی رات کے وقت کوچ کریں گے۔ صالح نمیری کا حکم چلتا تھا۔ اس کے حکم سے تمام ضروری سامان، اونٹ اور دودھ والی ایک اونٹنی شام سے پہلے پہلے تیار ہو گئے۔ صالح نمیری نے ان تمام سامان کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو گیا۔ رات جب لوگ سو گئے تو فراح چوری چھپے اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ حسن بن صباح کی اس سازش میں شامل تھی کہ صالح نمیری قلعے کی تحریر لکھ دے
اور یہاں سے چلا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ صالح نمیری اس خوفناک سفر سے زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے صالح نمیری سے شہر احمد بن غتاش کے نام لکھوا لیا۔ فرح نے حسب معمول صالح کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں اور حرکتیں شروع کر دیں۔ اس نے رونے کی بھی اداکاری کی اور اس قسم کے الفاظ کہے کہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ صالح نمیری کی فرح کی محبت میں جذباتی کیفیت ایسی ہو چکی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے فرح سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ میں چلی تو چلوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساتھ جانے سے آپ کی مہم کو کوئی نقصان پہنچے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صالح نمیری نے کہا۔ تم ساتھ ہوگی تو میری ہمت قائم رہے گی۔ پھر آپ مجھے اجازت لے دیں، فرح نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ صالح نمیری اجازت لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حسن بن صباح سحر اور علم نجوم کا عامل ہے اور اسے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حسن بن صباح کے اس علم اور عمل کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے سچ مان لیا تھا کہ خزانہ موجود ہے اور اس کا وہی راستہ ہے جو حسن بن صباح نے اسے بتایا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے جادوگر اپنے ساتھ ایک دو خوبصورت لڑکیاں رکھتے ہیں۔ فرح کو بھی اس نے ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا اور اس نے یہ بھی مان لیا تھا کہ فرح امیر شہدر احمد بن غتاش کی بھانجی ہے، اور اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ فرح اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ فرح کو ساتھ لے جانے سے اس کی اس مہم پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ فرح اس کا جذباتی معاملہ بھی بن گئی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صالح نمیری آخر اتنے بڑے شہر کا حکمران تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک لڑکی اس کی بات نہیں مان رہی۔ اس نے اسی وقت 2 آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے لکڑی کی تابوت جیسے بکس میں ڈال دیا جائے اور اس بکس میں ہر طرف سے سوراخ کر دیے جائیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ صبح طلوع ہوئی۔ حسن بن صباح جاگا تو وہ اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ صالح نمیری کا قافلہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ آپ کا تیر کبھی خطا نہیں گیا، ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم اس کی روانگی کو دیکھنے کے لیے جاگتے رہے ہیں۔ تم دونوں شہدر چلے جاؤ، حسن بن صباح نے کہا۔ احمد بن غتاش سے کہو کہ میں نے خلجان لے لیا ہے، تم یہاں آ جاؤ۔ اسے ساری بات بتا دینا کہ صالح نمیری کو ہم نے کس طرح غائب کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ اس میں فرح کا بھی کمال شامل ہے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ فرح ابھی سوئی ہوئی ہوگی، اسے سویا رہنے دو۔ حسن بن صباح نے بہت دیر فرح کا انتظار کیا، اسے ہر طرف تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس وقت فرح سوراخوں والے تابوت میں بند نہ جانے کتنے میل خلجان سے دور پہنچ چکی تھی۔ صالح نمیری کا قافلہ اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس میں حسن بن صباح کے کہنے کے مطابق بڑی خطرناک دلدل تھی۔